اب میں اپنی تنظیم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین اور آج کے مہمان خصوصی محترم امان اللہ خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اب میں ایمسٹرڈیم برانچ کے جنرل سیکرٹری لیاقت شفیق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ شروع کرتا ہوں تیرے نام سے۔ اب میں محترم محمد فیصل مقیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر کلام پاک پڑھیں تاکہ جلسے کی کارروائی شروع کی جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ اب جناب محمد فیصل صاحب نعت شریف پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی
دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، سبز گنبد سے نگاہوں کو لگائے رکھنا، سبز گنبد سے نگاہوں کو لگائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، جانے ایمان بھی وہی حاصل ایمان بھی وہی، جانے ایمان بھی وہی حاصل ایمان بھی وہی، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، گلشن طیبہ کے کانٹے بہت ہیں مجھ کو، گلشن طیبہ کے کانٹے بہت ہیں مجھ کو، کاغذی پھولوں سے دامن کو بچائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، رب کعبہ کے لیے سر کو جھکانا، لیکن رب کعبہ کے لیے سر کو جھکانا، لیکن جانے کعبہ کے طرف آس لگائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، کچھ نہ پاؤ گے محمد کے وسیلے کے بغیر، کچھ نہ پاؤ گے محمد کے وسیلے کے بغیر، راز اس راز کو، راز اس راز کو سینے میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، آپ مومن ہیں تو ظاہر کوئی پہچان نہیں، آپ مومن ہیں تو ظاہر کوئی پہچان نہیں، شکل صورت تو مسلمان بنائے رکھنا، شکل صورت تو مسلمان بنائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ
حبیب اللہ. خدا حافظ. اب میں آزاد کشمیر سے آئے ہوئے اپنے ساتھی الطاف شاہد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یوم شہدائے کشمیر پر روشنی ڈالیں. معزز دوستو، السلام علیکم. موجودہ صدی کی پہلی چوتھائی کے آخر تک کشمیر مسلمان ڈوگرا مظالم سے انتہائی تنگ آ چکے تھے. صبر کی انتہا ہو جانے پر ان مظالم کے خلاف آواز اٹھائی جو جون 1931 میں سری نگر میں ایک جلسہ عام میں منعقد ہوا تھا، جس میں مختلف لوگوں کی رائے تھی کہ مہاراجہ کشمیر کی خدمت میں ایک وفد پیش کر کے مسلمانوں کی حالت زار بیان کی جائے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کیا جائے. ابھی تقریر جاری ہی تھی کہ صوبہ سرحد کے غیور پٹھان نے اپنی تقریر کے دوران نہایت دلیری اور بے باکی کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ مہاراجہ کے پاس وفد بھیجنے سے لوگ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، بلکہ علم بغاوت بلند کیا جائے اور زور بازوں سے اپنے حق چھین لیے جائیں. جلسہ ختم ہوتے ہی ڈوگرا پولیس نے عبد القدیر کو گرفتار کر لیا، جس سے کشمیری مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑی. 13 جولائی 1931 کو عدالت میں عبد القدیر خان کی پیشگی تھی. عوامی جذبات سے ڈوگرا حکومت نے عدالت ہی میں جیل لگا رکھی تھی. جب عوام کو اس کا علم ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں جیلوں کے باہر لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے جیل کا محاصرہ کر لیا. ڈوگرا پولیس اور فوج پہلے ہی منتظر تھے. انہوں نے احتجاج کرنے والے مظالم انسانوں پر اندھا دھند گولیاں برسائی، جس سے 31 کشمیری موقع پر شہید اور 40 کے قریب شدید زخمی ہوئے. لوگوں نے گولیوں اور موت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شہداء کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر شہر میں گشت کیا. جس حکومت وقت نے شہر میں کرفیو لگا دیا تھا، دوسرے دن شہداء کو خانقاہ مسلح کے نزدیک ایک کھیت میں اکٹھے دفن کر دیا گیا اور قبرستان کا نام مزار شہیداں رکھا. ہر سال 13 جولائی 1931 میں کو ہزاروں کشمیری مزار شہیداں پہ حاضری دے کر ان عظیم شہداؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ریاست کشمیر کے دونوں حصوں میں یہ دن سرکاری طور پہ منایا جاتا ہے. بیرون کشمیر کی دنیا کے جس ملک میں کشمیری لوگ آباد ہیں، یہ دن بڑے نہایت و عزت و احترام کے ساتھ بناتے ہیں. وما الا البلاغ. عزیز دوستو، 13 جولائی کے شہیدوں نے اپنے گرم خون اور عزیز جانوں کی قربانی دے کر ہمیں منزل کے حصول کے لیے ایک نئی راہ دکھائی تھی، لیکن صد افسوس کہ ہم اس راہ سے بھٹک گئے. ہم نے اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے قومی مفادات سے روگردانی کی، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. ہم سے 20 سال بعد شروع ہونے والی تحریک آزادی اپنی منزل تک کب کی پہنچ گئی اور ہم دوسروں کی طرف دیکھتے دیکھتے اپنے آپ ہی کو بھول گئے. سلام ہو ان شہیدوں پر جن میں سے ہر ایک نے سینے میں گولی کھا کر ہمارے لیے مشعل راہ بنائی. مزار شہداء سے آج بھی ہمارے لیے خاموش پیغامات آ رہے ہیں. زخمی شہیدوں کے الفاظ آج بھی ہمیں دعوت امر دے رہے ہیں، لیکن یہ پیغامات اور یہ آوازیں وہی سن سکتا ہے جس کا جذبہ اور ضمیر زندہ ہو، جس کی حب الوطنی زندہ ہو، یا جس پر ذاتی مفادات کا رنگ نہ چڑھا ہوا ہو، یا جو آزادی وطن کے لیے جدوجہد کرنے سے حاصل ہونے والی لذت سے آشنا ہو، اور جو تاریخ کے واضح اسباق کو پڑھ کر ان کو نظر انداز نہ کر سکتا ہو. تحریک آزادی کے عظیم شہیدوں، آج ہم تمہیں بھول بیٹھے ہیں. ہم میں سے اکثر کو یہ بھی معلوم نہیں کہ تم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، نہ ہی ہم تمہاری قربانیوں اور ان کی بدولت
حاصل ہونے والے حقوق کے بارے میں تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس چیز کو تم حب الوطنی کہتے تھے ہمارے لیے ایک محمل سی چیز ہے۔ ہمارا کام تو اب ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہونا، دوسروں کا حاشیہ بردار بننا، علاقائی اور لسانی تعصب پھیلانا، اپنی بے عملی کو نظر انداز کر کے دوسروں کو ہدف تنقید بنانا، ہر جائز ناجائز طریقے حتیٰ کہ ضمیر فروشی کے ذریعے دولت اور اقتدار کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا رہ گیا ہے۔ قومی آزادی اور قومی خودداری جیسی فضول اور بغیر قربانی دیے نہ ملنے والی چیزوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ہمیں دولت چاہیے، شہرت چاہیے، حکومت یا کسی جماعت میں عہدہ چاہیے، اور نظریات سے وابستگی، قومی مفادات کے تحفظ اور حصول آزادی کے لیے جدوجہد ہماری نظر میں انتہائی فضول اور دقیانوسی باتیں ہیں۔ ہم میں سے کچھ نے آزادی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال رکھی ہے اور کچھ بھارت کے حاشیہ بردار بن گئے ہیں۔ سرزمین کشمیر کے عظیم سپوتوں، تم نے اس مردہ قوم کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اس قوم کے لیے جسے اب اپنے قومی تشخص کا بھی احساس نہیں رہا، جسے افریقہ کے حبشیوں کو آزاد ہوتے دیکھ کر بھی اپنی بے عملی پر شرم نہیں آتی۔ عظیم شہیدوں کے خون کو قوم کی زکات اور شہیدوں کی موت کو قوم کی حیات تصور کرنے کے فلسفے کے پیرو اب اس قوم میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ لیکن عظیم شہیدوں، ان ظاہری طور پر پریشان کن حالات سے نا امید مت ہو جاؤ۔ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے خون کے ساتھ 1947، 48 اور اس کے بعد کے ہزاروں شہیدوں کا خون بھی ملا ہوا ہے۔ قوانین قدرت تمہارے ساتھ ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ آج بھی 1 کروڑ کی آبادی کے اس کشمیر میں ہزاروں افراد ایسے ہیں جن کے دل کی دھڑکنیں تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب مجاہد خیزی کے سلسلے میں بانجھ معلوم ہونے والی تمہاری اس قوم کی کوکھ سے مزید ہزاروں آزادی کے متوالے جنم لیں گے اور تمہارے ارض عزیز کو بیرونی جبری تسلط سے آزاد کرائیں گے۔ ایسا ضرور ہوگا، لیکن ابھی تو آزادی کی دیوی کو مزید سپوتوں کے خون سے اپنی تاریخی پیاس بجھانی ہے۔ ابھی تو ان ملت فروشوں قومی آزادی کی قیمت پر اپنی تجوریاں بھرنے اور تحریک آزادی کی قیمت پر اقتدار حاصل کرنے والوں کا تاریخ کے ہاتھوں منہ کالا کرانے کا مشن عظیم باقی ہے۔ ابھی تو اسے دوست نواز دشمنوں کو ننگا کرنا ہے اور جدوجہد آزادی کی تاریخ میں افراد اور جماعتوں کے مقام مقرر کرنے ہیں۔ اسے وطن عزیز کے صادقوں اور جعفروں کا پیچھا کرنا ہے۔ آزادی کی لذت سے ناآشنا اور قومی فرائض کے احساس سے محروم ذہنوں اور ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا کام بھی ابھی باقی ہے۔ نیم مردہ ضمیروں پر چڑھے ہوئے خود غرضی کے زنگ کو بھی صاف کرنا ہے اور چڑھتے سورج کے پجاریوں اور حقیر مفادات کے حصول کے لیے اپنے نظریات اور جماعتی وابستگیاں تبدیل کرنے والے ضمیر فروشوں کی گوشمالی کرنی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اسے ابھی اپنے متوالوں کے مزید امتحان لینے ہیں۔ عظیم شہیدوں، یہ سب اہم اور تاریخی فرائض انجام دینے کے بعد آزادی کی دیوی آزادی کا پیغام سنانے اور تمہاری قبروں پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے مزار شہداء پہنچ جائے گی۔ ایسا ضرور ہوگا۔ دوست اور انقلابی شاعر ناصر نظامی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لا کر اپنا کلام سنائیں۔ آئیں گی نہ اب ڈوبنے والوں کی صدائیں، آئیں گی نہ اب ڈوبنے والوں کی صدائیں، کس واسطے ساحل پہ تماشائی کھڑے ہیں۔ آئیں گی نہ اب ڈوبنے والوں کی صدائیں، کس واسطے ساحل پہ تماشائی کھڑے ہیں۔ چومے تو صحیح بڑھ کے کوئی دار و رسن کو، چومے تو صحیح بڑھ کے کوئی دار و رسن کو، کہنے کو سبھی موت کے شیدائی کھڑے ہیں۔ کٹتا ہے کٹے شوق سے سر، غم نہیں ہوگا، لیکن کبھی مقبول کا سر خم نہیں ہوگا۔
اس قوم کو آزادی کی نعمت نہ ملے گی، اس قوم کو آزادی کی نعمت نہ ملے گی جس قوم میں کٹ مرنے کا دم خم نہیں ہوگا۔ دنیا کے سبھی خطوں کی اقوام سے کہہ دو، دنیا کے سبھی خطوں کی اقوام سے کہہ دو، کشمیر کسی خطے میں اب ضم نہیں ہوگا۔ دنیا کے سبھی خطوں کی اقوام سے کہہ دو، کشمیر کسی خطے میں اب ضم نہیں ہوگا۔ اس وقت تلک جنگ یوں ہی جاری رہے گی، اس وقت تلک جنگ یوں ہی جاری رہے گی جب تک کہ بلند قوم کا پرچم نہیں ہوگا۔ جس قوم کا ہوگا نہ کوئی اپنا تشخص، جس قوم کا ہوگا نہ کوئی اپنا تشخص، اس قوم کا تاریخ میں دم خم نہیں ہوگا۔ قابل غور شعر ہے۔ دزدان وطن لاکھ کریں ہرزہ سرائی، دزدان وطن لاکھ کریں ہرزہ سرائی، مقبول کی شہرت کا اثر کم نہیں ہوگا۔ ناصر میری نظروں میں وہ فنکار نہیں ہے، ناصر میری نظروں میں وہ فنکار نہیں ہے، آزادی کے نغموں کا جسے دم نہیں ہوگا۔ شہیدوں کے ذکر کا دن ہے، پھر بلا زبان مقبول بٹ شہید کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے سے کیسے رک سکتی ہے؟ قضا کو تو نے گلے لگایا، تو دار پر چڑھ کے مسکرایا، قضا کو تو نے گلے لگایا، تو دار پر چڑھ کے مسکرایا، یہ کارنامہ بھی تیرے سر ہے، شہید کشمیر تو امر ہے۔ اجل کے منہ میں چلا گیا تو، مگر دیا وہ جلا گیا تو، اجل کے منہ میں چلا گیا تو، مگر دیا وہ جلا گیا تو، کہ جس سے خود آندھیوں کو ڈر ہے، شہید کشمیر تو امر ہے۔ مقبول بٹ شہید وہ شخص ہے جسے حکومت پاکستان نے پاکستان کے اندر غدار کے طور پر پیش کیا، اور بھارت میں اندرا گاندھی نے اسے غدار قرار دے کر پھانسی پر لٹکا دیا۔ خدا جانے یہ شخص کس کا غدار تھا، پاکستان کا یا بھارت کا؟ ہماری نظروں میں، کل دنیا کی نظروں میں اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے وطن کی آزادی چاہتا تھا۔ وہ کیا تھا، اس کا ثبوت اس نے جان دے کر فراہم کر دیا ہے۔ اپنے اوپر اور اپنی قوم پر لگے ہوئے تمام الزامات کی سیاہی اس نے اپنے خون سے دھو ڈالی ہے۔ آج اس کا چہرہ اتنا روشن اور لباس اتنا سفید ہے کہ اس کی مثال عظیم شہیدوں کے ایوانوں سے ہی ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ کشمیری قوم جب بھی اپنے شہیدوں کا ذکر کرے گی، جب بھی ان کے یادگار دن منایا کرے گی، وہ دن مقبول بٹ شہید کے ذکر سے خالی نہیں ہوگا۔ میں بھی اپنی طرف سے لفظوں کا گلدستہ بنا کر اس کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عظیم بھائی، عظیم شہید، تو نے امن، آزادی اور محبت کے جو وعدے کیے تھے پورے کر دکھائے۔ تیرے رفیق تجھے ہمیشہ عزت و احترام سے یاد کیا کریں گے، اور دنیا کے آزاد انسان تجھے ہمیشہ عزت، احترام اور محبت کا مستحق سمجھیں گے۔ میرے وطن کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت تیرے نام کی لوریاں سنایا کریں گی۔ یقیناً تم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سرخرو ہوگے، جنہوں نے بنی نوع انسان کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کرانے کا درس دیا تھا۔ تجھے پھانسی پر لٹکانے والوں کو میں اپنی تاریخ سے کوئی حوالہ نہیں دینا چاہتا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہوں۔ میں انہیں صرف ان کے ہیروز کے روبرو کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں بھارت میں بسنے والے 65 کروڑ انسانوں سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ بھگت سنگھ اور مقبول بٹ کے جرم میں کیا فرق ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو پر ناگپور میں چلنے والا مقدمہ کیا مقبول بٹ کے مقدمے سے مختلف تھا؟ اگر بھگت سنگھ
आजादी का निशान और गुलाम मुल्क का हीरो था तो मकबूल भट्ट हीरो क्यों नहीं? अगर जवाहरलाल नेहरू मुजरिम नहीं था तो मकबूल भट्ट मुजरिम क्यों? भारत वालों, ये तुम्हारी तारीख के किस्से हैं, यकीनन तुम्हें याद होंगे। जुल्म मजलूम इंसान को सूली पर तो लटका सकता है, लेकिन जुल्म खुद इंसाफ नहीं बन सकता। तारीख ने इस कुर्रा अर्जी पर कई फिरौन देखे, लेकिन आखिरकार वो इबरत का निशान बन गए। तारीख के बेटे जब इन खंडरों की सैर को निकलते हैं तो इनमें से सिर्फ जालिमों की कराहों की आवाजें आती हैं या मजलूमों के कहकहे सुनाई देते हैं। मकबूल, तेरी जिंदगी को मुख्तसर करने वाले बेशक तवील उम्र पाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा मुगालता है। मान लिया आज तेरे शौक में दुनिया के 158 आजाद मुल्कों में से किसी का परचम सुरनगू नहीं, लेकिन दुनिया के 30 अरब इंसानों के सर तेरे एहतराम में खम हैं। तेरी शहादत पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का संगे बुनियाद है। आने वाली कश्मीरी नस्लें इंशाअल्लाह इसी संगे बुनियाद पर कश्मीर का कसरे हुर्रियत तामीर करेंगी। उन्हीं के नाम रहेंगे जहान में जिंदा, वतन के नाम की खातिर जो जान लुटाएंगे। अपने अजीज दोस्त मोहतरम इकबाल पारस साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाकर अपने ख्यालात का इजहार करें। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपके सामने लफ्ज़ कहूँगा या ये अल्फाज दोहराऊँगा, हैया अलल जहाद। मैं कहूँगा हैया अलल, आप सब ने जहाद कहना है। हैया अलल जहाद, हैया अलल जहाद। ज़रा ऊंची आवाज़ से, जहाद गुनाह की बात नहीं कर रहे हम, ये हमारा हक है और ये अल्लाह और रसूल का। हैया अलल जहाद, 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 जहाद 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 जहाद, हैया अलल जहाद। मैं तकरीर करने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं आपसे बातें करने के लिए आया हूँ। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे घर के लोग हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे अहबाब हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे अपने हैं। मैंने आपसे कोई तकरीर नहीं करनी है। ये तकरीरें बहुत मुद्दत हो गई हमें सुनते हुए। मैं आपसे सिर्फ बातें करना चाहता हूँ और मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ अपने अल्फाज में, अपने वतन की ज़ुबान में। हम सब जिस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब मिल रहे हैं, ये सारा कश्मीर है। इसमें 90 लाख इंसान बैठे हुए हैं। हमारी माएँ भी यहाँ हैं, बहनें भी हैं, पोतियाँ, दोते, दादे, जो कुछ कश्मीर में हैं वो सारे लोग, जम्मू श्रीनगर से लेके मुजफ्फराबाद तक जो है ना, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और इस हाल के इर्द गिर्द हिंदू बनिए घूम रहे हैं चारों तरफ, वो हमें बाहर नहीं जाने देते। हम उनकी मर्जी के बगैर कुछ सोच भी नहीं सकते, आवाज भी नहीं निकाल सकते, बोल भी नहीं सकते, बाहर भी नहीं जा सकते, यहाँ अंदर बैठे हुए भी गुफ्तो शनीद नहीं कर सकते। ये किस बनिए की बात हो रही है? ये कोई आसमानी मखलूक नहीं है, ये वो बनिया है जो सुबह नाश्ते में एक गिलास इस तरह का भरकर अपने पेशाब का पीता है। ये उस बनिया की बात हो रही है। वो किस चीज का पहरा दे रहा है? वो इस चीज का पहरा दे रहा है कि हम लोग बाहर ना जाएं। हम पर पाबंदी है, हम कैद हैं, हम मुकय्यद किए हैं। और किस बनिए के हाथों मुकय्यद किए गए हैं? जो अपना पेशाब खुद पीता है, उसके हाथों मुकय्यद है, हम कैद हैं। जंजीरें जो हैं 90 लाख इंसानों के